السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان ویڈیوز. آج 29 اکتوبر 2025 کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں ان پہ بات کریں گے، اور خبریں کافی ہیں. ترکی کے پاک افغان مذاکرات کی ناکامی سے لے کے راولپنڈی میں جنوبی افریقہ کے ہاتھوں پہلا T20 میچ 55 رن سے ہارنے تک پاکستان کے لیے مشکلات بھی ہیں، مشکل خبریں بھی ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں ہم توقع کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی، آسانیاں پیدا ہوں گی، اور پاکستان کے معاملات بہتر ہوں گے. تو سیاسی اور معاشی خبروں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا 2 اہم ایونٹس ہوئے. ایک تو کراچی میں 2 روزہ واٹر کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں بہت ہی اہم مقررین شرکت کر رہے ہیں پاکستان کے آبی مسائل کے حوالے سے، اور پاکستان کے ظاہر ہے کہ جو واٹر چیلنجز ہیں آنے والے دنوں میں. ابھی حال ہی میں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ افغانستان میں بھی ایک نیا ڈیم تعمیر کیا جا رہا ہے اس دریا پہ جو پاکستان میں پانی لے کر آتا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں چیلنجز میں اضافہ ہو سکتا ہے. دوسری طرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب آ رہے ہیں، سیلابوں کی وجہ سے پاکستان میں تباہی ہو رہی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور انڈیا کی طرف سے آبی جارحیت اور آبی مسائل تو ہمیشہ سے ہی ہمارے سر پر ایک تلوار بن کر لٹکے رہتے ہیں. لیکن اب ہم نے اس کو جو زبان میں جواب دیا ہے تو اب اس کی سمجھ میں آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے مانتے نہیں ہیں. انڈیا والے تو ان کو جس طریقے سے ہم نے آپریشن بنیاد المرصوص میں شکست دی ہے، ایک آہنی دیوار بن کر ہم نے جو ہے وہ نہ صرف اپنا دفاع کیا بلکہ ان کو نانی یاد دلا دی. تو اب انہیں سمجھ آ جانی چاہیے. تو بہرحال واٹر کرائسس اور واٹر مینجمنٹ اور واٹر چیلنجز کے حوالے سے کانفرنس ہوئی. اس میں بہت سے اچھے مقررین بہت سے پیپر پڑھنے آئے. مجھے جو اس میں شرکت اچھی لگی، موجودگی جس کا میں نے نوٹس لیا، وہ مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر ہیں الطاف علی سیال صاحب. بہت ہی پائے کے واٹر ایکسپرٹ ہیں پاکستان میں. جو واٹر انجینئرنگ کے معاملات ہیں ان کو بہت ہی زبردست انداز سے یہ سمجھتے ہیں، بڑی گہرائی تک ان کے معاملات پر ان کی نظر ہے، اور یہ پاکستان کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کئی فورمز پر کامیابی سے ریپرزینٹ کر چکے ہیں. اور پاکستان سے باہر انہوں نے کافی وقت گزارا ہے، اور پاکستان سے باہر ہی ان کے سارے ریفرنسز بھی ہیں، دوستیاں ہیں، اور ان کی قابلیت اور ذہانت اور صلاحیتوں کی وجہ سے لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ اس وقت پاکستان میں جو زرعی کام ہو رہا ہے، زرعی ٹیکنالوجی اور ریسرچ کا، اور سندھ میں خاص طور پہ ٹنڈو جام میں جو یونیورسٹی ہے سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی، یہ اپنی طرز کی بہت ہی مختلف منفرد یونیورسٹی ہے، اور یہاں پر بہت اچھی ریسرچ مختلف فصلوں پہ، گندم، چاول، کپاس، ہر طرح کی اور فصلوں پہ اور سبزیوں پہ اور چیزوں پہ ہوتی رہتی ہے. تو یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. اور یہاں کے وائس چانسلر کی حیثیت سے جب الطاف علی سیال اس واٹر کانفرنس میں شرکت ہوئے ہیں تو وہاں پہ مندوبین نے اور دیگر مقررین نے بھی ان کی موجودگی کو اپنے لیے ایک اعزاز قرار دیا، اور ان کی بڑی تعریف کی گئی ہے. اور ان کے پیپر کو تو ظاہر ہمیشہ ہی اہمیت ملتی ہے، لیکن ان کی گفتگو اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے بھی لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ وہ کراچی کے اس واٹر کانفرنس میں شریک ہوئے، اور میرا اپنا بھی ارادہ ہے کہ میں ان کی یونیورسٹی کا جلد دورہ کروں اور ان کی رہنمائی میں وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے اس سے جاننے کی اور آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ وہاں جا کر جو اپڈیٹس ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے اپنے ناظرین کے لیے ضرور میں پیش کرنا چاہوں گا. تو یہ تو آنے والے دنوں میں ایک وعدہ رہا کہ ہم جائیں گے وہاں سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی کا دورہ کریں گے اور وہاں کی معلومات آپ تک پہنچائیں گے، اور الطاف علی سیال صاحب سے بھی ہم وہاں پہ گفتگو کریں گے، اور وہ گفتگو بھی آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، ان کے خیالات سے آپ کو آگاہ کریں گے. دوسرا اہم ایونٹ تھا، وہ بھی میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم شروع ہو رہی ہے 17 سے 29 نومبر کے لیے. یہ بہت اہم مہم ہے. جس طرح ہم پولیو کے حوالے سے مہم کے بارے میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اہم پروگرام ہے جو انٹرنیشنل اویئرنیس کا حصہ ہے، اور پاکستان میں اس کی بہت ضرورت ہے. تو 17 سے 29 نومبر 2025 کو یہ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم چلنی ہے. اس سلسلے میں کل ایک پروگرام ہوا، EPI سندھ نے یونیسیف کے تعاون سے کراچی کے ایک ہوٹل میں خسرہ اور روبیلا مہم کے بارے میں میڈیا بریفنگ کا اہتمام کیا. خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کی قومی مہم 17 سے 29 نومبر تک جاری رہے گی.
اس موقع پر ماہرین صحت کا کہنا تھا کہ مستقبل کے بیماروں کو روبیلا اور خسرہ جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے 17 نومبر سے قومی ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے دوران والدین اپنے بچوں کو روبیلا اور خسرہ سے بچاؤ کے ٹیکے ضرور لگوائیں۔ ماہرین صحت کا کہنا تھا کہ 6 ماہ سے 5 سال تک والے بچے خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں۔ اس تقریب میں ماہرین صحت اور میڈیا کے نمائندگان کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ ماہرین صحت کا کہنا تھا کہ خسرہ ایک وائرل انفیکشن ہے جس کی وجہ سے تیز بخار، کھانسی، ناک بہنا، سرخ آنکھیں اور ایک خارش جو عام طور پر چہرے سے شروع ہوتی ہے اور باقی جسم تک پھیل جاتی ہے، خسرہ شدید پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ سیشن میں میڈیا کے ذریعے بتایا گیا کہ خسرہ اور روبیلا بڑی جان لیوا بیماری ہے اور اس سے مخلق بیماری سے احتیاط کیسے کی جائے۔ سیشن میں میڈیا کے ذریعے ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ ویکسینیشن لگوانے کے کیا فوائد ہیں، اس حوالے سے ماہرین صحت کی طرف سے روشنی ڈالی گئی، تو اس لحاظ سے یہ اہم پروگرام تھا۔ EPI سندھ کے ایڈیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سہیل رضا شیخ نے ویکسینیشن کے بارے میں والدین کے فیصلوں کو متاثر کرنے میں میڈیا کے اہم کردار پر زور دیا، اور میڈیا صرف ایک پیغام رساں نہیں ہے بلکہ یہ زندگیاں بچانے میں شراکت دار ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ ہر درست کہانی اور ہر مثبت پیغام جو آپ شیئر کرتے ہیں وہ بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل رضا شیخ نے مزید زور دیا کہ سندھ امیونائزیشن اینڈ ایپیڈیمکس کنٹرول ایکٹ 2023 کے تحت بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانا لازمی ہے اور سیکشن 9 کے تحت کسی بھی طرح سے انکار یا رکاوٹ قابل سزا جرم ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر سہیل رضا شیخ، ایڈیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر EPI سندھ ڈاکٹر ارسلان میمن، M&E آفیسر EPI سندھ ڈاکٹر محبوب، صوبائی سرویلنس آفیسر EPI سندھ ڈاکٹر زید بن عارف، امیونائزیشن آفیسر یونیسیف سندھ ڈاکٹر خالد شفیع، چائلڈ ہیلتھ ایکسپرٹ یونیسیف نے میڈیا کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ تو یہ ہے جو آنے والے دنوں میں ہمیں یہ کمپین ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں اور تمام والدین پر بھی زور دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جب یہ مہم کے دوران ٹیمیں آئیں تو ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی قسم کا انکار نہ کریں۔ ویسے بھی یہ جرم ہے اور یہ اپنے بچوں کی زندگی سے کھیلنے کے مترادف ہے، تو خدا را آپ سے اپیل ہے کہ اپنے دروازے پر ہونے والی دستک پر دروازے بند نہ رکھیں، ان کو کھولیں، اپنے بچوں کی زندگی کو محفوظ بنائیں، ان کے مستقبل کو محفوظ بنائیں کہ بھی کسی بھی قسم کے اندیشے اور وسوسے کا شکار نہ ہوں۔ آپ کے سامنے ہمارے وفاقی وزیر، ہمارے صوبائی وزراء، ہمارے سب جو حکومتی مشینری ہے وہ بار بار آ چکی ہے۔ اب تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کے لیے ان تمام قومی مہمات میں جو انداز اختیار کیے گئے ہیں ان سے وہ اپنے بچوں کو مستفید کر رہے ہیں، تو آپ بھی کریں۔ یہ بچے ہماری قوم کے بچے ہیں، جو بچے پاکستان کے بچے ہیں، ان کا مستقبل بچانا، ان کی صحت کو داؤ پہ نہ لگانا یہ ہمارا فرض ہے، ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ سب ایک دوسرے کو سمجھائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ قومی مہم کو مل کر کامیاب بنائیں۔ اچھا جی، کچھ خبریں اب شیئر کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے ترکی میں، طالبان کے درمیان، پاکستان حکام کے درمیان استنبول میں، وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، ناکام ہو گئے ہیں، اور یہ اعلان باضابطہ طور پر پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا صاحب نے کر دیا ہے، اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ماضی کے جن حکمرانوں نے طالبان کی حمایت کی ان پر مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اسلام آباد کی طرف کسی نے آنکھ بھی اٹھائی تو ہم آنکھیں نکال دیں گے۔ کابل ہندوستان کی پراکسی اور چمچہ ہے، چاہتے ہیں اگر باز نہ آیا تو پھر 50% سے زیادہ جواب دیں گے۔ تو یہ ہے صورتحال، اس سے آپ اندازہ لگا لیں حالات کی سنگینی کا، تو آنے والے دنوں میں معاملات خراب ہوں گے۔ سندھ میں ملازمتوں کو آن لائن کرنے والا پاکستان کا پہلا صوبہ بن گیا ہے۔ پہلا آن لائن پورٹل جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کا سہرا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے سر جاتا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور انہوں نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ تمام سرکاری جاب جو ہیں وہ جاب پورٹل کے ذریعے دستیاب ہوں گی۔ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہر سرکاری محکمہ اپنی اسامیوں کی ضروریات پورٹل پر اپلوڈ کرے گا، امیدواران آن لائن فارم بھریں گے۔ تو یہ جو پروگرام ہے SJP، یہ جناب تیار کرنے میں جو اس کا جو سہرا ہے وہ IBA سکھر کے وائس چانسلر پروفیسر آصف صاحب کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے بہت محنت کر کے اپنی ٹیم کے ذریعے یہ پورٹل تیار کرایا، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر، صوبائی حکومت کے کہنے پر،
آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے ابھی MD CAT ٹیسٹ بھی کرائے ہیں بہت عمدگی سے. وہ سیبا ٹیسٹنگ کمپنی کے سربراہ بھی ہیں ڈاکٹر آصف صاحب. تو بہت ہی ان کا شاندار کام ہے اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ انہوں نے اتنا اچھا یہ کام کیا ہے. اور پاکستان کو اس پہ اب ناز ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اگر ایک صوبے میں یہ کام ہو گیا ہے اور پروفیسر ڈاکٹر آصف شیخ صاحب نے یہ کر کے دکھا دیا ہے, تو آصف شیخ صاحب کی دیکھا دیکھی, IBS اکھر کی دیکھا دیکھی دیگر صوبوں میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. یقینی طور پر یہ کام اب دیگر صوبوں میں بھی وہاں کے عوام اپنی حکومتوں سے مانگیں گے کہ آپ بھی جاب پورٹل بنائیں اور تمام جابس کو جاب پورٹل پر آویزہ کریں. اچھا جی, نیپرا کا 3 سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں پر 14 کروڑ روپے جرمانہ عائد ہونے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. اور حکام کے مطابق کمپنیوں پر اوور بلنگ, غلط رپورٹنگ اور وصولیوں میں بہتری نہ لانے کے الزامات ہیں. جن کمپنیوں پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے ان میں گیپکو, کیسکو اور فیسکو ہیں, جو 2023-24 کی ناقص کارکردگی کی بنیاد پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے. پاکستان ٹیم میچ کیوں ہاری اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں, جبکہ سائم ایوب کا کہنا ہے کہ اسٹیڈیم میں اوس زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم نے پہلے فیلڈنگ کی. یہ فیصلہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنا کہ آپ نے کیوں پہلے فیلڈنگ کی, تو اس کا انہوں نے جواب دے دیا. لیکن پاکستان کی بولنگ بھی ناکام رہی, پاکستان کی بیٹنگ بھی ناکام رہی. فیلڈنگ میں بابر اعظم نے بھی کیچ چھوڑا اور وہ 1 سال بعد T20 میں آئے تھے. 50,000 کا کراؤڈ انہیں دیکھنے آیا تھا, لیکن وہ بغیر کوئی رن بنائے 0 پر ڈک پر واپس لوٹ گئے. بہت افسوس ہوا ان کی کارکردگی پر. پاکستان ہار گیا اور سوائے سائم کے اور اس کے بعد محمد نواز کے کسی نے بھی کوئی قابل قدر اننگ نہیں کھیلی. یہ 30s میں داخل ہوئے اور انہوں نے تھوڑا سا حوصلہ دیا, لیکن پاکستان ٹیم 55 رن سے ہار گئی. بہت افسوسناک شکست ہے. جامشوروں سے بہت ہی افسوسناک خبر ہے جی. ڈائریا کا مرض پھیلنے سے 9 افراد کی جان چلی گئی ہے. سندھ کے ضلع جامشوروں کی تحصیل تھانہ بولا خان ہے اور وہاں کے یوسی مول میں ڈائریا پھیل گیا ہے اور اس کا وزیر نے نوٹس بھی لے لیا ہے. صوبائی حکام نے اور وہاں پہ ٹیمیں بھیجی گئی ہیں. دیکھیں وہاں پہ صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جاتا ہے. حیدرآباد میں ڈینگی سے ہلاک نوجوان کے والد عدالت پہنچ گئے ہیں. تو یہ ڈینگی کا بڑا مسئلہ ہے. سندھ میں اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ مریض جو ہیں اس سال رپورٹ ہو چکے ہیں. ڈینگی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. سیلاب کے بعد اور گندگی اور صاف پانی سے بھی پھیلتا ہے. پتہ نہیں مچھروں کی بہتات ہے اس وقت. مچھر مار کمپنی والے یہ جو بنا رہے ہیں نا, یہ جو گلوب اور مچھر مار وہ جو ہوتے ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں جلیبی ہے جو, تو وہ بڑی کمائی کر رہے ہیں. اور پاکستان میں مچھر کے اسپرے اور مچھر کے یہ جو ہیں لانے والے دھواں چھوڑنے والی جو چیزیں, تو یہ اسپرے بڑھانا پڑے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو, مقامی انتظامیہ کو توجہ دینی پڑے گی. جامعہ کراچی میں پتہ نہیں کیوں بار بار آگ لگ جاتی ہے. یہ جامعہ کراچی کے عقب میں جھاڑیوں میں آگ لگ گئی اور ایک شخص سے جاں بحق ہونے کی خبر میڈیا میں آئی ہے. 2 لوگ زخمی ہو گئے تھے. ریسکیو 1122 کے ترجمان کا کہنا ہے 1122 کا کہ جھاڑیوں میں لگی آگ پر قابو پانے کے بعد کولنگ کا عمل جاری ہے, لیکن نقصان جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے. اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہر تھوڑے دنوں بعد جامعہ کراچی میں کیوں آگ لگ جاتی ہے. اچھا جی, پاکستان کی اداکارہ بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں فرح سعدیہ صاحبہ. وہ کہتی ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ انہوں نے کچھ مشورے دیے اور اپنے انٹرو میں ذاتی زندگی کے دلچسپ و حیران کن انکشافات بھی کیے ہیں, جس میں انہوں نے شادی کے بعد ہونے والی اپنی پہلی محبت اور مردوں پر اعتماد سے متعلق کھل کر گفتگو کی ہے. فرح سعدیہ پاکستان ٹیلی ویژن PTV کے مقبول ڈرامے بندھن سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچی. اس ڈرامے کی کامیابی کے بعد وہ مسکراہٹ اور گفارہ جیسے دیگر سیریز میں بھی نظر آئی. انہوں نے تقریباً 15 سال تک مختلف چینلز پر مارننگ شو کی میزبانی بھی کی. فرح سعدیہ نے TV پروگرام میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے جذباتی پہلوؤں پر روشنی ڈالی. ان کا کہنا تھا کہ اپنی پہلی محبت شادی کے بعد ہوئی. اداکارہ نے کہا, مجھے نہیں معلوم لوگ محبت کو کیا سمجھتے ہیں, لیکن مجھے محبت شادی کے بعد ہوئی کیونکہ میں محبت کے تصور پر یقین رکھتی تھی. میرے لیے یہ کافی تھا کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے. میں اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی. پہلے میں نے لوگوں سے بہت توقعات رکھی تھیں, لیکن اب میں نے خود کو ان توقعات کی اذیت سے آزاد کر لیا ہے. انہوں نے اس پروگرام میں کافی کھل کر بات کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر صداقت ایک بار پھر میرے شو میں آئے اور کہا کہ اگر تم کسی مرد کی محبت جانچنا چاہتی ہو تو دیکھو وہ تم پر خرچ کرتا ہے یا نہیں. جو مرد تم پر خرچ نہیں کرنا چاہتا اس پر کبھی بھروسہ مت کرو. ایسا مرد تمہارے لیے درست انتخاب نہیں. اور یہی بات اسلام بھی سکھاتا ہے کہ مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی عورتوں پر خرچ کریں. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں, آپ اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. جی, محمد رضوان کا سینٹرل کانٹریکٹ لینے سے انکار سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مجھے کیوں نکالا, یعنی کہ مجھے T20 فارمیٹ سے کیوں نکالا گیا تھا اور سینٹرل کانٹریکٹ پہ انہوں نے سائن نہیں کیے. تو وہ جو بات نواز شریف صاحب کے دور اقتدار ختم ہونے کے بعد شروع ہوئی تھی, مجھے کیوں نکالا, وہ کرکٹ میں محمد رضوان بھی وہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے بتایا جائے.
کینیڈا سے خبر ہے کہ بھارتی نژاد خاتون کو قتل کیا گیا ہے، مشتبہ شخص بھارت فرار ہو گیا. تو یہ کینیڈا میں بھارتیوں کی جو وارداتیں ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ پہلے سکھوں تک تھیں اور اب یہ وہاں پہ اور اب خواتین تک بھی آ گئی ہیں. تو یہ امن پریت سینی کو بھارتی شہری نے بہیمانہ تشدد کے بعد قتل کر دیا ہے، جو 27 سالہ بھارتی نژاد کینیڈین تھی، اور پولیس کے مطابق مقتولہ کی تشدد شدہ لاش صبح انٹاریو کے علاقے لنکن کے ایک پارک سے برآمد ہوئی ہے. تو یہ حال ہے جی انڈینس کا دنیا بھر میں یہ کرتے پھر رہے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی فریم ورک پر اتفاق ہو گیا ہے. توانائی، صنعت، کانکنی اور آئی ٹی اور صحت، زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبے میں تعاون بڑھایا جائے گا. وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے اب ثمرات پاکستانی عوام تک پہنچیں گے. پی آئی اے سے اچھی خبر ہے کہ پی آئی اے اور سعودی عرب کی ریاض ایئر کے مابین اہم اور تاریخی معاہدہ ہو گیا ہے، اور 29 اکتوبر سے باقاعدہ طور پر نافذ العمل ہوگا. چلیں اس کی بھی ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں. آج پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی نئی حکومت کے قیام کے لیے فیصلے کرنے والی ہے، اور اپنے متوقع نئے وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کیا جائے گا. غالب امکان یہی ہے جو بتاتے ہیں لوگ کہ چودھری یاسین جو ہیں وہ مضبوط امیدوار ہیں. ان کے علاوہ چودھری لطیف اکبر، فیصل راٹھور اور سردار یعقوب، یہ 4 نام ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے. دیکھیں کس کے حق میں فیصلہ آتا ہے. ادھر پاکستان کے اداکارہ ہیں متیرا، وہ راکھی ساونت کے خلاف انہوں نے تو بیان دیا ہے کہ راکھی ساونت دودھ کی دھلی نہیں ہے بلکہ منحوس عورت ہے. اور ماڈل اور ٹی وی میزبان متیرا کا کہنا ہے کہ بھارتی اداکارہ راکھی ساونت بہت ہی فضول عورت ہے. کئی ماہ قبل جب انہوں نے ان کا انٹرویو لیا تب وہ بڑے نخرے کر رہی تھیں، انہیں تنگ کر رہی تھیں. وہ کوئی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے، منحوس عورت ہے. متیرا نے حال ہی میں ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ ماضی میں جب راکھی ساونت نے پاکستانی اداکارہ دودھی خان سے شادی کرنے کا اعلان کیا تھا تب انہوں نے راکھی ساونت کا انٹرویو کیا تھا. ان کے مطابق ساونت کو انٹرویو دینے کے لیے پیسے دیے گئے تھے، اور اگر وہ انٹرویو دیے بغیر جاتی تو چینل کے پیسے ڈوب جاتے. اس لیے وہ ان کی جانب سے تنگ کیے جانے کے باوجود وہ ان سے بات کرتی رہیں تاکہ انٹرویو مکمل کیا جا سکے. متیرا کا کہنا تھا کہ راکھی ساونت نے پورا انٹرویو بستر پر لیٹ کر دیا. انہیں شرم آنی چاہیے تھی، بستر پر لیٹ کر کوئی انٹرویو نہیں دیتا. یہ ہیں جی اس طرح کی باتیں. اب آپ جو جانتے ہیں ان کو وہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہ کتنا صحیح کہہ رہی ہیں اور کتنا آپ کو ان سے اتفاق ہے. آپ کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تو یہ تھیں آج کی کچھ تازہ ترین خبریں، اور بہت سے واقعات ہیں. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، باقی چیزوں پہ جو احاطہ نہیں کر سکے وہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.